الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کی مبارک بابرکت ساعات ہیں، اور اس کا پہلا عشرہ جس میں 6 دن گزر چکے، 6واں دن ہے آج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، جو پورا سال بھر اور زندگی بھر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع دن سے ہی ان کے لیے یہ مہینہ رحمت ہوتا ہے۔ دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، اور یہ مغفرت کا عشرہ اس نسبت سے ہے کہ وہ لوگ کہ جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ یکسو ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور جب پہلا عشرہ گزرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے دوسرا عشرہ مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر تیسرا عشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے نجات ہے، جہنم سے خلاصی ہے۔ یہ ہم اور آپ عام لوگ ہیں کہ جو کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں۔ غلطیاں اور کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ اپنی غفلت دور کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ کی پابندی کرتے ہیں، دین کے غلبے کا نظریہ سیکھتے ہیں، قرآن سے ایک ربط اور تعلق قائم کر کے اس کی سمجھ اور شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ان کی کوششوں میں گزرتا ہے تو تیسرا عشرہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ سے نجات کا باعث بنا دیتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل امین بددعا کرتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف لائے، جمعے کا دن تھا، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ جب آپ فارغ ہوئے،
صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا لے۔ اسی طرح جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کے لیے بھی کہ جس کے والدین یا ان میں سے ایک ان کی زندگی میں وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے، ان 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہلاکت فرمائی ہے، جس میں سے ایک رمضان المبارک کی قدر نہ کرنے والوں کی بھی ہے، کہ جو رمضان المبارک کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ انسانوں کے تزکیے کے لیے اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے پہلی تمام امتوں پر فرض تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان روزوں کا شیڈول تو الگ الگ تھا، ایام الگ تھے، لیکن جو روزے کی فرضیت ہے وہ موجود تھی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اکسیر جو زہر کو ختم کرتا ہے، اس لیے یہ روزہ انسان کی بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور انسان دنیا میں جتنے بھی گناہ اور جرائم کرتا ہے اس کا بنیادی سبب اس کی بہیمیت ہے۔ انسان کی بہیمیت جب انسان کی ملکیت پر غالب ہو تو اس کے نتیجے میں اس میں دنیا کی خواہشات پیدا ہوتی ہے، شہوات پیدا ہوتی ہے، یہ ظلم پر جری ہوتا ہے، یہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے شیطان داخل ہو کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان ملکیت کے راستے سے نہیں آ سکتا، شیطان ہمیشہ بہیمیت اور نفس کی خواہشات کے راستے سے آ کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں، بہیمیت کو کنٹرول کر کے ملکیت کے تابع کرنے میں جو مقام، جو درجہ، جو علاج رمضان المبارک کے روزوں کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، اس لیے رمضان کے روزے وہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور جس طرح قرآن حکیم نے اپنے نزول کا مقصد اور تمام ارکان اسلام کی پابندی، دین اسلام کی پابندی کا ایک اعلیٰ مقصد انسانوں کے اندر تقویٰ کا پیدا کرنا فرمایا ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے رہنما ہے۔ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے رہنما ہے۔ تو قرآن ہدایت دیتا ہے تقویٰ پیدا کرنے کی، تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نماز کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا، روزے کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا، زکوٰۃ اور حج کا مقصد بھی تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم روزے رکھو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکو، تم متقی بن سکو۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کی تشریح فرماتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ یہاں انسان کے سینے میں ہے، التقویٰ ہا ہونا فاشار الی صدری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ تقویٰ انسان کے اس جوہر کا نام ہے جس سے وہ ہر ظلم کو پہچانتا ہے، ہر بدی کو پہچانتا ہے، اور اس ظلم اور بدی، نظام ظلم، جھوٹ، دھوکے، فریب، اس سے نفرت رکھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عدل، نیکی اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کی فطرت عدل کی طرف مائل ہوتی ہے، دین کے غلبے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تقویٰ انسان کو ایک کسوٹی فراہم کرتا ہے، جس کسوٹی کے ذریعے سے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور انسان کے اندر وہ جرت، ہمت، بہادری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان ان گناہوں سے بچ کر ہدایت اور صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ تقویٰ کی پوری جامع تعبیر کرتی ہے۔ اس میں تقویٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور تقویٰ اس اعتبار سے نام ہے 3 کاموں کے کرنے کا اور 3 کاموں سے بچنے کا: عدل کو اختیار کرنا، احسان کرنا، اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، فحشاء سے بچنا، منکر سے بچنا، اور بغاوت اور سرکشی سے بچنا۔ 3 چیزوں سے انکار اور 3 باتوں کا اقرار، یہ تقویٰ ہے کہ انسانی زندگی عدل پر گزرے، اور انسان کا اللہ سے تعلق احسان کی بنیاد پر ہو، اور معیشت میں اگر احسان کی بات کریں، معاشرت میں، تو جو لوگوں کے حقوق نہیں بنتے وہ بھی ان کو دے دیں، جو حق بنتا ہے وہ دینا عدل ہے، اور حق سے زیادہ دے دینا یہ احسان ہے۔ اور چونکہ قرابت دار اس میں لوگ لحاظ کم رکھتے ہیں، تو خصوصی طور پر فرمایا کہ ایتاء ذی القربی، قرابت داروں کو ان کے حقوق دو۔ انسان باہر تو بڑا اچھا نیک ہوتا ہے، لیکن گھر میں اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے اقربا، اس کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے خصوصی فرمایا کہ اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، قرابت داروں کا پہلا حق ہے۔ اور اسی طرح انسانی معاشرے میں جو معاہدات ہیں، ان معاہدات کی پابندی کی جائے، ان معاہدات کو نہ توڑا جائے۔ معاہدات کو توڑنے کا نام فحشاء ہے، خلاف عقل کام کرنے کا نام منکر ہے۔ وہ نیکیاں جس پر تمام مذاہب متفق ہیں، تمام مذاہب، ملت اور حکیم، ان لوگوں نے جن سچائیوں کو بیان کیا ہے، ان سچائیوں سے اعراض کرنا، ان سچائیوں کا انکار کرنا، یہ منکر ہے۔ اس لیے جو اعلیٰ درجے کے صاحب عقل لوگ ہیں، وہ صاحب عقل لوگ انسان کی قومی اور سماجی ترقی کے لیے جن اصولوں کو وضع کر لیں، ان اصولوں کا انکار کرنا، اور اس پر تمام انسان اور انسانی سوسائٹیاں وہ متفق ہیں، اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو منکر سے بچنا، اور سرکشی سے، قومی نظام کو توڑنے سے، بغاوت کرنے سے، اس میں خلل پیدا کرنے سے بچنا، بغی سے بچنے کی حکم دیا ہے، سرکشی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر اس کی تشریح اس رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے دیکھی جائے تو قرآن حکیم جو خود اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ایک رکوع پہلے اس نے تقویٰ کی ایک جامع تفصیلی تعریف کی ہے، جس کو آیت بر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دیں، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور پورا جو نظام قدرت ہے ان تمام پر ایمان رکھے۔ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے ذوی القربى، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور
مانگنے والوں پر جو ضرورت کے وقت میں مانگے اور گردن کے چوڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، غلامی کے نظاموں کو ختم کرنے میں، وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور نماز قائم کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، والموفون بعہدہم، وعدوں کی پابندی کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وہ معاہدہ کریں، جب وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے سختی میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں۔ اولئک الذین صدقوا، ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی۔ قرآن حکیم نے ایک سچوں کی جامع معنی، تعریف اور ان کا کردار بیان کر دیا، اور انہی لوگوں کو متقی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا ہے، سچی جماعت کا حصہ بنو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کا اتباع کرو، سچائی کو اختیار کرنا، سچوں کا اتباع کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت، جو حلف الفضول کے معاہدے کے تحت 25 سال آپ نے سچائی پر کاربند رہ کر اس کی پابندی کر کے قوم سے یہ لقب حاصل کیا تھا کہ آپ الصادق ہیں، الامین ہیں، سچے ہیں، اور لوگوں کے امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ تو سچے لوگوں کا تعارف اور متقین کا تعارف یہاں پر کرایا گیا ہے کہ یہ متقین ہیں۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ایک رکوع پہلے قرآن حکیم نے اس تقویٰ کا دائرہ متعین کیا ہے کہ اس تقویٰ کا دائرہ کیا ہے۔ ایک اصولی بات شروع میں فرمائی کہ تقویٰ ظاہر داری کا نام نہیں ہے، بڑی عبا قبا پہن لینا، ماتھے پر نشان بنا لینا، خاص قسم کی پگڑی، خاص قسم کی ٹوپی، خاص قسم کا لباس، خاص قسم کی عبا قبا وضع قطع بنا لینا، یہ سمجھ لینا کہ یہ تقویٰ ہے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ظاہر کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے پیچھے جو اس کے مقاصد اور اہداف ہیں، وہ مقاصد اور اہداف وہ ہیں، اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ تقویٰ کا نتیجہ پیدا کرے گا، لیکن اگر وہ مقاصد اور اہداف پیش نظر نہ ہو اور انسان ظاہر داری کو اختیار کرے، ظاہر داری کا نام تقویٰ نہیں۔ وہ مقاصد اور اہداف، وہ نیٹ ورک کیا ہے؟ قرآن حکیم نے یہاں پر اس کو واضح کیا ہے، جس کو ہم ایمان مفصل میں بھی پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تقریباً تمام چیزیں والقدر خیرہ وشرہ کے علاوہ باقی سب اس آیت کے اس حصے میں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ یہ ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر۔ ایک پورا دائرہ بیان کیا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین ماننا۔ اللہ نے اس کائنات کو بغیر مادے کے پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، اللہ نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی ہے، وہ صفت خالق کا مالک ہے، اس کی صفت خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی مخلوقات کے لیے ایک سسٹم اور نظام وضع کر رکھا ہے۔ وہ کائنات اور آسمانوں اور زمینوں کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا نور، اپنی ہدایت، قرآن حکیم، اس کا نزول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے۔ تو اللہ نے اپنا نور انسانوں کے قلوب میں اتار کر انسان اپنے تجلی کو انسانوں کے لیے رہنما بنایا۔ قرآن حکیم جو اس دائرے کو بیان کرتا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی تدبیر اور اس کے سسٹم کو چلانے والا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو کائنات کی یہ جو تدبیر ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام وضع کیا ہے اور اس کے لیے جو کارندے مقرر کیے ہیں، ان کارندوں کو ملائکہ کہتے ہیں۔ ملائکہ وہ نورانی مخلوق ہیں کہ جو اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں، ان احکامات کو عمل میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ملائکہ مختلف جو ہے وہ طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف قسمیں اور درجے رکھتے ہیں۔ کوئی ملائکہ وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی حول العرش ہے، کوئی حافین حول العرش ہے، اور کوئی جو ہے وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، کوئی ملائے سافل کے فرشتے ہیں۔ ان سب کے ذمے اپنے اپنے کام ہیں، ان سب کو ملائکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام ان فرشتوں کے ذریعے سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس سسٹم اور نظام اور اس کے جو احکامات ہیں، اس کو جس عدل کے نظریے پر قائم کیا گیا ہے، توحید اور عدل کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، تو اس پر ایمان رکھنا، اس کو پیش نظر رکھنا، یہ دوسری چیز ہوئی۔ والیوم الآخرہ، دوسری چیز والیوم الآخرہ ہے، تیسری ملائکہ ہے۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو عبث نہیں پیدا کیا، اس کو بامقصد پیدا کیا ہے، اور انسان کو جو ذمہ دار بنایا ہے وہ اسی لیے ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور بدی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بہیمیت بھی ہے اور اس کے اندر ملکیت بھی ہے۔ اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ بہیمیت کی طرف ہے اور دوسرا رخ ملکیت کی طرف ہے۔ یہ چاہے تو علم، شعور اور تقویٰ میں فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، اور یہ انسان اگر حیوانی خصلتوں کو اختیار کرے تو جانور، درندہ اور اس سے بھی بڑھ کر شیطان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دو شیطانوں کا ذکر ہے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیطان، اور الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور انہی لوگوں کے لیے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہ شیطانی جماعت وہ نقصان اٹھانے والی ہے، ناکام ہونے والی ہے۔ تو شیطان انسان جانور بن جاتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور بن جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، کبھی درندوں کے کام کرتا ہے اور کبھی یہ نرا شیطان بن کر انسانی سوسائٹی کو بہکانے، ان کے سسٹم کو ختم کرنے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روح سے یہ لکھا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ انسان جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کر کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، ان کی ہمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے اونچے درجے کا کام جس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوتی ہے وہ دین کا غلبہ ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے جس رسول کو بھیجا گیا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آئے ہیں، ان کے ذمے اپنی قوم میں دین کو غالب کرنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بین الاقوام میں، تمام اقوام اور پوری انسانی سوسائٹی میں دین کو غالب کرنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ پہلے انبیاء کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا گیا اور مجھے کل انسانیت کی طرف مبعوث کیا ہے۔ تو وہ اہم مشن جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ اہم مشن جس کے لیے جماعت صحابہ کو جماعت مبعوثہ قرار دیا گیا، وہ مشن، وہ اعلیٰ مشن اور مقصد جو اختیار کرتا ہے
جو لوگ اختیار کرتے ہیں، جو جماعت اختیار کرتی ہے، تو بڑے اعلیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی ہمتوں کو بڑھاتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سب سے اونچا عمل انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور سب سے برا عمل جس کے لیے شیطان اور شیطان کے جو بڑے ابلیس اور شیاطین ہیں، اس کے جو سردار ہیں، وہ جس مہم پر قائم ہوتے ہیں، وہ انسانی معاشرے میں عدل کے نظاموں کو توڑنا ہے، تفریق پیدا کرنا ہے، تقسیم پیدا کرنا ہے، طبقات پیدا کرنا ہے، انسانی سماج کو تقسیم و تفریق کا نشانہ بنا کر اس کو شرک اور کفر کی طرف لے کر جانا ہے، انسانی معاشرے کو ظلم پر قائم کرنا۔ تو شیطان انسانی معاشرے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرشتوں کا یہ نظام اس انسانی معاشرے کو قائم کر کے اس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے جس نتیجے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک دن مقرر ہے، عدل کا دن، انصاف کا دن، جس میں ہر شخص کو حق ملے گا، جس میں انسانی اعمال کے نتائج کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ احتساب کا دن، محاسبے کا دن، وہ آخرت کا دن ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ انسان کو دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ہر قول اور عمل کے لیے جواب دے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ تو یہ جو انسان کی ذمہ داری ہے، انسان کے اعمال کا ایک وزن ہے، اس کے اثرات اور نتائج ہیں، وہ اثرات اور نتائج کلی طور پر ظاہر ہونا وہ ضروری ہے۔ اس لیے اس کے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، قبر اور برزخ میں بھی ظاہر ہوں گے، حشر میں بھی ظاہر ہوں گے، اور آخرت میں کامل درجے پر ظاہر ہوں گے۔ اس لیے آخرت پر ایمان رکھنا، اس لیے آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، انسانی اعمال اور اس کے نتائج پر انسان کا کامل درجے پر ایمان قائم ہونا، یہ بھی اس کی بنیاد ہے۔ اور فرشتوں کے نیٹ ورک پر ایمان لا کر اس کے نظام کے مطابق اس کے تابع ہو کر اپنی انسانی سوسائٹی کو ڈھالنا۔ اس لیے اگلی بات فرمائی والکتاب، کتابوں پر، قرآن حکیم پر، الکتاب پر ایمان رکھنا، آسمانی کتاب، جو تعلیمات، آسمانی کتابیں جو تعلیمات دیتی ہیں اس کے تابع اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ انسان کی کامیابی کیسے ہوگی؟ انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا سسٹم نازل کیا ہے کہ انسان متوازن زندگی گزار کر مقام کمال تک کیسے پہنچے گا، وہ الکتاب میں نازل کی ہے، قرآن حکیم میں نازل کی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم پر ایمان لا کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور پھر قرآن کی تعلیمات کی کوئی منمانی خود ساختہ تعبیر و تشریح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے والنبیین، انبیاء پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، جو نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اس قرآن حکیم اور آسمانی کتابوں کا عملی نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا۔ جب یہ نیٹ ورک انسان کے سامنے ہوگا، جب اس پر اس کا ایمان ہوگا، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، جب یہ مفصل ایمان پیش نظر رکھ کر، یہ نظریہ رکھ کر، اللہ رب العالمین، ملائکہ کا پورا نظام کائنات کا، اس کو پیش نظر رکھ کر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اور کتابوں پر ایمان رکھ کر، ان میں جو شریعتوں کا نزول ہے اس کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر انبیاء کی تعلیمات، سنت اور اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ وہ بنیاد ہے جو نیکی کی اصل اساس ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی اساس بھی یہی ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے اس بنیاد پر جب رمضان کے روزے رکھے جائیں گے تو تب وہ روزے حقیقی روزے ہوں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ تو گویا یہ جو محاسبہ ہے یہ آخرت پر ایمان، اس کائنات کے سسٹم پر ایمان رکھ کر ہی حاصل ہوگا۔ اور پھر انسانی زندگی کیسے گزرے گی، اس کا عملی تقاضا کیا ہوگا،
اس کا جو سب سے پہلے عملی تقاضا ہے کہ جب اللہ پر ایمان رکھ کر، اس کی پوری کائنات اور اس کے تکوینی نظام پر، اس کے نظام عدل پر ایمان رکھ کر انسان قرآن کی تعلیمات، انبیاء کے اسوے، آخرت پر یقین رکھ کر جب کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو انسانی معاشرے میں اس کا رویہ، اس کا کردار وہی نتائج پیدا کرے گا جو اس اصل کے مقاصد میں طے شدہ ہے۔ اس لیے اس کا رویہ انسانیت دوستی کا ہوگا، انسانوں پر سے غلامی ختم کرنے کا ہوگا، یتیموں اور مسکینوں کو ان کے حقوق دینے کا ہوگا، مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کا ہوگا۔ سب سے پہلا فریضہ انسان دوستی کا پیدا ہوتا ہے۔ جب خدا پرستی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان دوستی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کسی میں انسان دوستی پیدا نہ ہو تو وہ اپنے خدا پرستی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ معاشرہ جس میں یتیموں کو دھکے پڑے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ ہو، بخل کی حالت یہ ہو کہ عام استعمال کی چیز کسی کو نہ دے، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، اگر انسانیت دوستی سے آری، تقوی سے آری، رسم کی، ریا کی لمبی لمبی نمازیں ہیں، لمبی لمبی تلاوتیں ہیں، تو یہ قابل قبول نہیں۔ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہونا چاہیے، انسانوں کی خیرخواہی ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک یہی خیرخواہی انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے رمضان میں یہ فضیلت بیان کی کہ جو کسی روزہ دار کے روزے کو افطار کرے تو اس کو اس کے روزے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو بہت صحابہ غریب ہیں، ہم تو کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، ہمیں تو اپنا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا کبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، اگر ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کو افطار کروا دیا تو اس سے بھی اجر حاصل ہو جائے گا، اور پھر اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، اس کی ضرورتیں پوری کی جائے تو پھر کیا اجر ہے اس کا؟ وہ اجر تو بہت بڑا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے فرائض اور ارکان ہیں، ان ارکان کو پورا کرتا ہے، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، اور انسانی سماج میں جو معاہدات پر قائم ہے ان معاہدات کی پابندی کرتا ہے، سماجی معاہدوں کی پابندی کرتا ہے، جس کو پہلی آیت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، سماجی معاہدے توڑنے سے منع کیا، تو یہاں پر اس آیت میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا کا ذکر کیا کہ وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنے والے جب وہ معاہدہ کریں، تو دنیا اس معاہدات کے نظام پر قائم ہے۔ اس لیے معاہدات کا پورا کرنا، اس کا پاس رکھنا، وہ معاہدہ چاہے اللہ سے کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو، انسانی سماج کا کوئی معاہدہ ہو، انسانی معاہدہ ہو یا ایک خاندانی معاہدہ ہو، ان تمام معاہدات کا پاس کرنا، اس کو اختیار کرنا، یا لین دین معاملات میں جو معاہدات انسان کرتا ہے ان تمام کا پاس کرنا، جس سسٹم کو دے کر انسانوں کو بھیجا گیا ہے، جس معاہدے کے تحت انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی پابندی کرنا۔ اور یقیناً جب انسان ان تمام چیزوں کو اختیار کر کے روزے کی پابندی کرتا ہے تو یہ روزہ جو ہے یہ قربانی طلب کرتا ہے، یہ تو دین کے غلبے کے لیے اعلیٰ تربیت ہے۔ اور جب دین کے غلبے کے مشن کو انسان لے کر اڑتا ہے تو مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں مالی بھی ہوتی ہیں، بدنی بھی ہوتی ہیں، اور مال اور بدن سمیت جنگ کی صورت میں جس میں انسانی زندگی شہادت کے لیے، قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہو۔ تو صبر کی تلقین کی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے یہ تقاضا رکھتا ہے کہ ہم تقوی کی ان صفات کو اختیار کر کے رمضان المبارک کے روزے کو رکھ کر ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے،
تقویٰ کے حصول کی کوشش کریں گے تو یہ روزہ ہمارے لیے ایک نجات کا باعث بنے گا، دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور رمضان المبارک کی ان ساعات کو بابرکت بنانے اور اپنے لیے مغفرت کا باعث بنانے اور دین کے غلبے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔